اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عالم انسانیت کے لیے صبح سعادت، محسن انسانیت، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم واقعہ اور ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور نبوت رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ السلام بھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدع کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشا کائنات اور مقصود کائنات ہیں۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن اس طرح بیان کرتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کھلوایا گیا ہے۔ تو تم فرماؤ، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہاں سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل عظیم ترین رحمت، فضل اور نعمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر خالق کائنات نے خود مومنین پر احسان کیا۔ عظیم کو جاتا ہے، سورہ والضحیٰ میں ہے کہ اور آپ رب تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یا سعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ارشاد بانی ہے کہ شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروری بہتر ہے، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو بہتر یاد کرے۔ اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر دین دنیا کی کامیابی چاہیے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں میں بعض بادشاہ ہوں گے، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھر والے، بعض تارک الدنیا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی طرح ہو۔ ربیع الاول مقدس ماہ مبارک ہے، جس میں سید المرسلین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم اور ہجری سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ دیگر اسلامی مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی نمایاں خصوصیات کا حصہ ہے، بنے جو ہمیشہ کے لیے خصوصیات کا حامل ہے، اور اس ماہ میں دو ایسے واقعات اسلامی تاریخ کا حصہ بنے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ عالم میں ثبت ہو گئے۔ ان میں ایک محسن انسانیت، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا واقعہ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم اور
سب سے مقدس واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے زمین پر تشریف لانا ہی تخلیق کائنات کے مقصد کی تکمیل ہے۔ یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی پیدا فرمائے۔ بعزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم نعمت ہے جو خالق کائنات نے اپنی مخلوقات پر فرمائی، یعنی ہر نبی سے یہ عہد کیا گیا کہ اس کی زندگی میں باوجود ان کی نبوت کی موجودگی کے اگر آنے والے نبی تشریف لائیں گے تو پھر کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، بلکہ اس نبی کو بھی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت رسالت پر ایمان لاتے ہوئے ان کی تائید نصرت کرنا ہوگی۔ جب انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملے ہے تو پھر ان کی امتوں کا کیا وصف ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور انبیاء کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی گئے عہدے پر پاسداری کرتے ہوئے منشائے ربانی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں۔ چونکہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعزت مبارک کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، قیامت تک کے لیے دستور حیات صرف اور صرف شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سب